باتیں بند کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن جزما. مبنی کی گفتگو ختم ہو گئی ہے. یہاں سے اعراب کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اعراب کا معنی کیا ہے؟ پہلے کسی درس میں آپ کو بتایا تھا. اعراب اظہار کو کہتے ہیں. اظہر یظہر، اعرب یعرب، باب افعال کا فعل ہے، مصدر ہے اعراب. تو اعراب کا اصلی معنی کیا ہے؟ اظہار، کسی چیز کو ظاہر کرنا. تو حرکتوں کو اعراب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ عامل کے اثر کو ظاہر کرنے والا ہے. عامل رفع آیا ہو تو ضمہ جو ہے اس کے رفع کے اثر کو ظاہر کرے گا. عامل نصب آ جائے تو نصب اس کے عامل کے اثر کو ظاہر کرنے والا ہے. تو اعراب مختلف اقسام ہے. اعراب کی پہلی تقسیم میں اعراب کی دو اقسام ہے. ایک اعراب مختص ہے، ایک اعراب مشترک ہے. اعراب مختص سے مراد وہ اعراب ہے جو اسم کے ساتھ خاص ہے، اور ایک اعراب وہ ہے فعل کے ساتھ خاص ہے. وہ کیا ہے؟ اسم کے ساتھ خاص والا اعراب جر ہے. جر اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے. مشترک دو اعراب ہے، رفع اور نصب. رفع اور نصب اسم اور فعل دونوں میں چلنے والا ہے. تو یہ ایک تقسیم ہو گئے، مختص اور مشترک. دوسری تقسیم میں اعراب کے دو اقسام بنتے ہیں، اعراب حرکتی اور اصلی، اور دوسرا اعراب نیابتی یا اعراب بالحروف. تو یہ دوسری تقسیم ہے. دوسری تقسیم میں دو اقسام ہو گئے. اصل اعراب اعراب حرکتی آنا ہے، حرکت آنا ہے. حرکت یعنی زیر زبر، فتحہ، کسرہ، نصب، جر. تو یہ مختلف نام ہے. تو فتحہ، کسرہ، ضمہ یہ ایک اصطلاح ہے. دوسرا اصطلاح رفع، نصب، جر ہے، لیکن علامت تو ایک جیسی ہے. مثال کے طور پر ڈبل زبر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. لیکن تنوین ہے، نصب کہتے ہیں نا، نصب. تو نصب، جر، رفع اور جزم یہ ایک اصطلاح ہے. اس کے مقابل میں فتحہ، کسرہ، ضمہ، ساکن یا سکون، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصطلاح میں فرق ہے. ہاں، علامت تو ایک ہے نا. وہی مثلا یہ والا علامت، اس کو ضمہ بھی کہتے ہیں. نہیں، فتحہ. تو عام طور پر نصب تنوین کے ساتھ ہوتا ہے ڈبل اور معرب میں ہو. اگر اس میں معرب میں ہو تو اس کو اصطلاح میں نصب کہتے ہیں. اگر یہی فتحہ مبنی میں ہو تو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں. تو کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ فتحہ اور نصب میں کیا فرق ہے، تو علامت میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے نا، بلکہ اصطلاح میں فرق آیا ہے. اگر اس میں معرب میں استعمال ہو جائے تو نصب کہیں گے، اگر یہی چیز اس میں مبنی میں آ جائے تو فتحہ کہیں گے. اسی طرح باقی میں بھی ایسے ہے. جر کب کہیں گے؟ اگر یہ کسرہ اس میں معرب میں آ جائے تو جر کہیں گے، اگر مبنی میں ہو تو کسرہ کہیں گے. رفع اور ضمہ میں کیا فرق ہے؟ تو رفع معرب میں رفع استعمال کرتے ہیں، ضمہ مبنی میں استعمال کرتے ہیں. جزم اور سکون میں بھی یہی فرق ہے، بس اس کی جگہ میں فرق آ گیا. تو اصل اعراب اعراب حرکتی آنا ہے. یہ سارے نصب، جر، رفع کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب حرکتی، حرکت والا اعراب ہے. اور اعراب اصلی بھی ہے. اصلی یہی ہے، قانون کے مطابق یہ حرکت آنا چاہیے کیونکہ یہ مختصر ہے. اما اس کے مقابل میں ہمارے پاس ایک اعراب بالحروف ہے، اعراب نیابتی کہتے ہیں. اعراب نیابتی یا دوسرا نام ہے اعراب بالحروف. اعراب بالحروف مثال کے طور پر رفع کی جگہ پر الف آتا ہے. کہاں پہ؟ تثنیہ میں. اور اسی طرح جمع میں، جمع مذکر سالم میں رفع کی جگہ پر واو آتا ہے. تو یہ واو، الف، یا یہ سب کیا ہے؟ اعراب بالحروف ہے. حروف کے ذریعے سے اعراب آیا ہے. اور اس کو کہتے ہیں اعراب نیابتی. نیابتی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حرکت کی نیابت میں آیا ہے. ہاں، مثلا نصب کی نیابت میں کیا آیا ہے؟ یا استعمال کرتے ہیں، یا نائب ہے، اس لیے اعراب نیابتی کہتے ہیں.
اور اسی طرح ضمہ کے یا رفع کے جگہ میں واو استعمال ہو گیا، واو اس کا نیابت ہوگا۔ اسی طرح الف تثنیہ میں رفع کی نیابت ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعراب نیابتی۔ اب اعراب نیابتی آنے کے تقریباً 7 موارد ہے، 7۔ ان میں سب سے پہلے اسماء ستہ ہے۔ اسماء ستہ میں اعراب اصلی نہیں آئے گا، اعراب نیابتی آئے گا۔ اعراب نیابتی میں سے حالت رفعی میں واو آئے گا، حالت نصبی میں کیا آتا ہے؟ اسماء ستہ کا اعراب کیا ہے؟ فرفع بضم نہیں، ہاں حالت رفعی میں واو ہے، ورفع بواو وانصبن بالالف وجرر بیاء۔ تو اعراب نیابتی کا پہلا مورد اسماء ستہ میں حالت رفعی میں واو آئے گا، حالت نصبی میں الف آئے گا، حالت جری میں یا آئے گا۔ پہلا مورد ہے، یہاں تک آج نہیں پڑھ سکتے ہیں، بس میں نے اشارتاً آپ کو اعراب نیابتی کے مثال دیا۔ باقی اعراب نیابتی کے موارد تثنیہ ہے، جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، غیر منصرف ہے۔ ان میں سے ہم نے پہلے دروس میں کہاں سے شروع کیا تھا؟ جمع مذکر سالم سے شروع کیا تھا نا، وہاں تک پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ اعراب نیابتی واقعی سب پڑھا ہوا ہے، اب دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ بس اعراب کی یہ ساری باتیں ہیں، خلاصہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد عبارت دیکھو، ہاذا، ہاذا یعنی خذا، یہ ہا اس میں اسماء افعال میں سے ہا یعنی ہا مانے لے لو، زا اس میں اشارہ ہے۔ ہاذا جو اس میں اشارہ کے ساتھ ہا آتا ہے وہ مراد نہیں ہے، کیا وہ بھائی نہیں ملا؟ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں، ہاذا یعنی خذا، اس مطلب کو لے لو، اس مطلب کو اپنے کھوپڑی میں بٹھاؤ، جو ہم نے کل بتایا تھا وہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد آج کی گفتگو ہے وعلم کے بعد سے ہے، وعلم جان لو۔ پہلے اشعار کا ترجمہ کرنا پڑے گا نا، شعر کا ترجمہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا، ہاں خلاصہ بتایا ہے۔ والرفع والنصب، رفع اور نصب کو اجعلن اعرابن، اجعلن یہ نون تاکید کے ساتھ ہے، نون تاکید خفیفہ ہے، اجعلن اعرابن لاسم و فعل، ضرور بضرور اسم اور فعل کے لیے اعراب قرار دے دو۔ تو رفع اور نصب کیا ہے؟ اعراب مشترک ہے، اسم فعل دونوں میں آتا ہے۔ نحو لن احابا، یہ نصب کی مثال ہے، لن ناصبہ ہے، احابا فعل مضارع ہے، فعل مضارع پر لن داخل ہو گیا، نصب دیا۔ اور احابا میں جو آخر میں الف ہے نا، وہ الف اطلاقی ہے، احابا ہے، با زبر با ہے، اور الف کو شعر برابر کرنے کے لایا ہے۔ والاسم قد خصص بالجر، اور اسم کو بے شک خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ۔ ابھی نیچے شرح میں بتائے گا، یہاں پہ عبارت برعکس ہو گیا ہے، اصل میں کیا کہنا چاہے؟ والجر قد خصص بالاسم، یہ کہنا چاہیے۔ اسم کو جر کے ساتھ خاص کیا ہے یا جر کو اسم کے ساتھ خاص کیا ہے؟ ہاں، جر اسم کے ساتھ خاص ہے نا، تو یہاں مصنف نے الٹا بتایا ہے، اور جر کو اسم کے ساتھ خاص کیا، کما قد خصص بالفعل بأن ينجزم، جس طرح فعل کو جزم کے ساتھ خاص کیا ہے۔ فرفع بضم، اب یہاں سے اعراب حرکتی کی بات کر رہا ہے، یہ بھی پڑھیں گے، 2-3 اشعار ہے۔ فرفع بضم، رفع دے دو ضمہ کے ساتھ، وانصبن فتحن، اور فتح کے ساتھ نصب دے دو، وجر کسرن، اور کسرے کے ذریعے سے جر دے دو، قضا اسی طرح نہیں، قضا نہیں، کا ذکر اللہ عبدہ یسر، یہ مثال ہے، ذکر اللہ عبدہ یسر والی مثال میں رفع ضمے کے ساتھ ہے، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرے کے ساتھ ہے، تینوں مثال ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اس کے بندے کو خوش کرتا ہے، جملے کا معنی یہ ہے، اور یہاں رفع نصب جر کے لیے مثال ہے۔ وجزم بتسکین، اور ساکن کے ذریعے سے جزم دے دو، وغیر ما ذکر ینوب، اس کے علاوہ میں نائب ہوگا، یہاں تک جو بتائے وہ اعراب حرکتی ہے، اور اس کے علاوہ اعراب نیابتی والا ہوگا۔ نحو جاء اخو بنی نمیر، یہ اعراب نیابتی کے پہلا مورد ہے، اور اخو میں حالت رفعی میں واو آیا ہے، بنی میں یا آیا ہے، اور یہ اعراب نیابتی ہے۔ اس کے بعد اعراب نیابتی کا پہلا اسماء ستہ، ورفع بواوین، واو کے ذریعے سے رفع دے دو، وانصبن بالالف، اور نصب دے دو الف کے ذریعے سے، وجرر بیاء، یا کے ذریعے سے جر دے دو، بس آپ کی مرضی ہے، جو دینا چاہے دے دو، بس دیتے رہو۔ ہاں، اب
عبارت نیچے شرح کا عبارت دیکھ لو، حاضہ یعنی خذہ، اس مطلب کو لے لو۔ وعلم جان لو ان الاعراب کما قال فی التسہیل، بے شک اعراب جس طرح مصنف نے کتاب تسہیل میں کہا، یعنی اعراب کی تعریف کرتے ہیں، تعریف شارح نے مصنف کی تعریف کتاب تسہیل والی تعریف کو ادھر لایا ہے، جس طرح مصنف نے کتاب تسہیل میں کہا اعراب کیا ہے؟ اعراب ما جیء بہ لبیان مقتضی العامل، ما وہ چیز ہے جیء بہ جس کو لایا جاتا ہے لبیان مقتضی العامل، عامل کے مقتضا کو بیان کرنے کے لیے۔ عامل جس چیز کو چاہتا ہے نا، مقتضا کہتا ہے نا جس کو چاہتا ہے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جو لائے گا اس کو اعراب کہتے ہیں۔ من حرکتین، یہ من حرکتین یہ من بیانیہ ہے ماجیہ کے لیے۔ مقتضا عامل کیا ہے اس کی وضاحت ہے، من حرکتین حرکت میں سے، او سکون یا سکون میں سے، او حرف یا حرف میں سے، او حذف یا کسی حرف کو حذف کرتے ہوئے۔ وانواعہ اربعۃ، اور اعراب کے انواع 4 ہے، رفع و جزم، رفع اور جزم ہے، یہ 2 ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نصب اور جر ہے، 4 ہو گیا، یہاں تو 2 بتایا ہے، 4 ہے۔ فمنہا مشترک بین الاسم والفعل، اب ان 4 میں سے بعض اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے، اسم کو بھی ملے گا اور فعل کو بھی ملے گا۔ وَمِنْهَا مُخْتَصٌ بِأَحَدِهِمَا، اور ان اعراب کے اقسام میں سے کچھ ایک کے ساتھ مخصوص ہے، یا اسم کے ساتھ خاص ہے یا فعل کے ساتھ خاص ہے۔ وقد اشار الى ذلك بقوله، اور مصنف نے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا اپنے قول کے ذریعے سے۔ مصنف فرما رہے والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل، رفع اور نصب کو ضرور بضرور اسم کے لیے اور فعل کے لیے اعراب قرار دے دو، اعراب بناؤ۔ اجعلن یعنی قرار دینے کا معنی ہے، نون تاکید کے ساتھ، ضرور قرار دے دو اسم کے لیے۔ اسم کے لیے مثال دیا نہ ہو ان زیدن قائم، بے شک زید قائم ہے۔ اب اس مثال میں ان حروف مشبہ بالفعل ہے، یہ عامل ہے، زیدن کو نصب دیا ہے، قائم کو رفع دیا ہے۔ وفعل یہ عطف اسم پر، والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل مضارع، اور فعل مضارع کے لیے بھی رفع اور نصب اعراب قرار دے دو، نہ ہو یقوم ولن احابہ، یقوم رفع کی مثال ہے، لن احابہ نصب کی مثال ہے۔ مصنف نے ایک مثال دیا، شارح نے ایک مثال دیا۔ یقوم کو کس نے رفع دیا؟ یہاں پہ ایک سوال ہے آپ کے لیے، شرع عوامل والا سوال ہے۔ یقوم کا عامل کیا ہے؟ ہاں عامل معنوی ہے نا، اس کا لفظی عامل تو نہیں ہے۔ عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا فعل مضارع کا عامل معنوی بن جائے گا رفع کے لیے۔ بس یہ آپ نے یاد کیا ہوا تھا، جلدی جواب دے دیا، ورنہ حالات خراب ہو رہا تھا اگر اس کے بھی جواب نہ دے سکا، کیونکہ عوامل میں عوامل کی تعداد بتایا نا، عامل معنوی 2 ہے کہا ہے، باقی سب عوامل لفظیہ ہے۔ پھر عوامل لفظیہ کو تقسیم کیا، عوامل قیاسی، سماعی، تو یہ 100 عامل بن گیا نا، 100 عامل کہتے ہیں، 100 عامل یعنی 100 عامل ہے ٹوٹل کلام عرب میں، 100 عامل، ان میں سے 2 عامل معنوی ہے۔ والاسم قد خصص بالجر، اسم کو بے شک جر کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ فی ہذہ العبارت قلب، شارح فرماتے ہیں اس عبارت میں الٹا ہے یا برعکس ہے، تو اصل سیدھا کیا ہونا چاہے؟ ای والجر قد خصص بالاسم، اگر اس عبارت کو سیدھی کرے تو یہ ہونا چاہیے جر بے شک اسم کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اگر اسم جر کے ساتھ خاص کیا تو مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اسم پر کوئی اور اعراب نہیں آئے گا، فقط جر آئے گا، یہ معنی نکلے گا نا جی۔ تو یہ تو غلط ہے، اسم پر جر کے علاوہ اور بھی اعراب آتا ہے، اسی لیے ہم یہ کہنا چاہے کہ جر کو اسم کے ساتھ خاص کیا تو فلا یکون اعرابا للفعل، تو جر فعل کا اعراب نہیں ہوگا، فقط اسم کا اعراب بنے گا۔ کیوں؟ لامتناع دخول عاملہ علیہ، فعل پر جر کیوں نہیں آتا ہے؟ فعل پر جر نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ لامتناع دخول عاملہ علیہ، کیونکہ عامل جر فعل پر داخل ہونا منع ہے۔
عامل جر دو ہے، یا حرف جر ہے یا مضاف ہے، تو فعل کی طرف کوئی چیز اضافہ بھی نہیں ہوگا اور حرف جر بھی نہیں آئے گا، اسی لیے جر فعل پر داخل نہیں ہو سکتا۔ وَهَذَا تَبْيِينٌ لِأَيِّ أَنْوَاعِ الْإِعْرَابِ خَاصٌ بِالْإِسْمِ۔ اب یہاں سے مصنف پر کسی نے اشکال کیا، اشکال تقدیری ہے۔ اشکال تقدیری یہ ہے کہ مصنف کی باتوں میں تکرار ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی باہر سے دھماکے کی آواز آ رہی ہے؟ حالات صحیح تو ہے نا؟ فرماتے ہیں پہلے مصنف نے کہا اسم کی علامات کے بارے میں کہا بالجر والتنوین والنداء وعل ومسند للاسم تمییز حصل، نہیں کہا تھا؟ یاد ہے نا؟ علامات اسم میں اسم کی علامات بیان کرتے ہوئے مصنف نے کہا جر کے ذریعے سے، تنوین کے ذریعے سے، ندا کے ذریعے سے اسم کے لیے تمیز حاصل ہوتی ہے۔ تو جر اسم کے لیے خاص ہونا پہلے بتا دیا، اب یہاں پھر کیوں بتا رہا ہے؟ تکرار ہے، مصنف کی باتوں میں تکرار ہے، اور تکرار قبیح ہے۔ تکرار عند العقلاء قبیح، عاقلوں کے پاس ایک بات کو بار بار دہرانا درست نہیں ہے۔ تو مصنف اتنے بڑے عاقل اور عالم نحوی ہونے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ ایک بات کو ریپیٹ کیا ہے 2 دفعہ۔ اسم جر کے ساتھ خاص ہونا پہلے بھی بتا دیا اور ابھی بھی بتا دیا۔ تو شارح صاحب میدان میں آ کے مصنف کے دفاع کر رہا ہے، مصنف کی باتوں میں تکرار نہیں ہے، آپ نے خواہ مصنف پر اشکال کیا۔ تکرار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے جو جر اسم کے لیے خاص ہونے کی بات کی ہے وہ تو علامت بیان کر رہے تھے، علامت اسم فعل حرف کی علامت بیان کرتے ہوئے جر اسم کے لیے علامت کے طور پر پیش کیا، اور یہاں تو ہمارے محل باز اعراب کے بارے میں ہے، تو موضوع الگ ہے نا۔ جب کسی باز کا موضوع الگ ہو تو اس کو تکرار نہیں کہتے ہیں۔ تکرار اس وقت ہوتا ہے جب ایک ہی موضوع پر بار بار ایک بات کو دہرائے تو وہ تکرار ہے۔ تو مصنف نے الگ الگ موضوع میں الگ الگ باتیں کی ہے، تو یہ تکرار نہیں ہے۔ اشکال اور جواب میں نے خلاصہ بتا دیا، اب عبارت دیکھ لو۔ وَهَذَا تَبْيِينٌ لِأَيِّ أَنْوَاعِ الْإِعْرَابِ خَاصٌ بِالْإِسْمِ۔ وَهَذَا یعنی یہ مطلب ابھی جو یہاں پڑھا ہے وہ تبیین ہے، وضاحت کرنا ہے کہ اعراب کے اقسام میں سے کون سا اسم کے ساتھ خاص ہے، اس کی وضاحت ہے۔ فلا يكون مع ذکرہ فی اول الکتاب المقصود به بیان تعریف الاسم تکراران۔ یہ فلا یکون تکرارن، تکرارن یکون کی خبر ہے، وہ کانا یکون کی خبر کو آخر میں لایا ہے، اس لیے عبارت کا ترجمہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ فلا یکون پس نہیں ہوگا، مع ذکرہ مصنف کے ذکر کرنے کے ساتھ، فی اول الکتاب کتاب کے شروع میں، المقصود به اور کتاب کی شروع میں بیان کرنے کا مقصد بیان و تعریف الاسم، اسم کی تعریف اور اسم کی علامت بیان کرنا مقصد تھا۔ تو فلا یکون تکرارن، تو مصنف کا یہ بات دوبارہ بتانا تکرار نہیں ہوگا۔ ترجمہ کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ فلا یکون تکرارن، پس مصنف نے اعراب میں سے جر اسم کے لیے خاص ہونے والی بات تکرار شمار نہیں کرنا چاہیے، مصنف پر اشکال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مصنف نے یہاں پہ جو بتایا ہے وہ اعراب میں سے کون سا اسم کے ساتھ خاص ہے یہ بتانا ہے، اور کتاب کے شروع میں جو بتایا ہے وہ کیوں بتایا ہے؟ علامتیں بتانا ہے، اسم اور فعل اور حرف کی علامات اور اس کی تعریف بتانا ہے۔ تو وہاں تو موضوع ہی الگ ہے، یہاں کا موضوع الگ ہے۔ جب موضوع جدا ہو تو تکرار شمار نہیں ہوگا۔ بس مصنف کا اشکال بھی شارح نے دور کر لیا۔ کما قد خصص الفعل بأن ينجزم، جس طرح فعل کو جزم کے ساتھ خاص کیا گیا یا فعل مجزوم ہونے کے ساتھ خاص ہے، فلا یجزم الاسم، اسم مجزوم نہیں ہوگا، اسم کو جزم نہیں دیا جائے گا۔ فلا یجزم، فعل مجہول پڑھو، فلا یجزم الاسم، اسم کو جزم نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ لامتناع دخول عاملہ علیہ، کیونکہ جزم کا عامل اسم پر آنا منع ہے۔ جزم کا عامل کیا ہے؟ حروف جازمہ ہے نا، حروف جازمہ 5 ہے، وہ فعل پر آتا ہے، اسم پر تو نہیں آتا ہے۔ لم، لما، لام، عام، لا، نہی، ان شرط،
یہ سب جو ہے اسم پر آنے والے نہیں ہیں، یہ فعل کے ساتھ دوستی ہے، فعل پر داخل ہوگا تو فعل پر جزم آئے گا، اسم پر تو نہیں آئے گا۔ فرفع بضم، اب یہاں سے اعراب حرکتی بتا رہے ہیں، رفع دے دو ضمہ کے ذریعے سے، ونصبن فتحن ای بفتحن، یہ فتحن جو ہے منصوب بنزل خافض کہتے ہیں کہ جو جار کو ہٹا کے فتح نصب دینا، بفتحن تھا تو فتحن پڑا ہے، تو شارح نے اس کی وضاحت کی، ونصبن فتحن یعنی نصب دے دو فتحہ کے ذریعے سے، وجر کسرن ای بکسرن، کسرے کے ذریعے سے جر دے دو، کا ذکر اللہ عبدہ یسور، جیسا کہ یہ مثال ہے کہ اللہ کا ذکر، یہ کاف جو ہے نا، کاف اصل میں اس کا مجرور محذوف ہے، یعنی کا قولی کا اس طرح ہے، کا قولی کا ذکر اللہ عبدہ یسور، آپ کا قول، آپ کے اس قول کی طرح یہ مثال ہے، کا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، عبدہ یسور، اس کے بندے کو خوش کرے گا۔ بس یہاں ترکیب کرو تو کیا ہوگا، ذکر مضاف، اللہ مضاف الیہ مبتدا ہے، عبدہ مضاف الیہ مفعول ہے یسور کے لیے، یسور فعل ضمیر فاعل ہے۔ اب یہاں اعراب حرکتیہ ہے، رفع ضمے کے ساتھ، ذکرو مبتدا ہے مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، تو ذکرو پر رفع آیا ہے، اللہ پر جر آیا ہے، عبدہ پر نصب آیا ہے، اور یسرو میں بھی فعل مضارع پر ضمہ آیا ہے۔ یہ ساری مثالیں اس میں موجود ہے۔ مثال لما ذکرہ، اب یہ ذکر اللہ عبدہ یسور ما ذکر حرکتوں کے لیے مثال ہے، رفع ضمے والی مثال بھی ہے اسی میں، نصب فتحے کے ساتھ بھی ہے، جر کسرے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اب یہ میں نے بتا دیا ہے، ہاں آسان ہے، تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، بس ایسے ہی اندازوں تو ہوا میں نہیں چل سکتے ہیں، تھوڑا سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وجزم بتسکین، اور جزم دے دو سکون کے ساتھ، نحو لم یضرب، لم یضرب فعل مضارع پر لم داخل ہو گیا اور جزم دیا ہے، وغیر ما ذکر ینوب عنہ، اور جو ذکر کیا گیا ان کے علاوہ میں، ینوب عنہ اس اعراب سے نائب بنے گا، اعراب حرکتی جب نہیں آتا ہے تو اعراب حرکتی کی جگہ پر کوئی اور چیز نائب بن جائے گی۔ نائب تو پتہ ہے نا، کسی کا قائم مقام ہونا، جس طرح نائب صدر کہتے ہیں نا، نائب صدر کون ہوتا ہے، جب صدر محل پر نہ ہو تو اس کی کرسی پر بیٹھنے والا نائب ہوتے ہیں، تو اسی طرح اعراب حرکتی نہ ہو تو اس کی جگہ پر کوئی اور چیز آ جائے گی، یا الف ہے یا رفع واو ہے، نصب الف ہے وغیرہ مختلف چیزیں آئیں گی۔ مثال دیتے ہیں، نحو جا اخو بنی نمیر، یہ جا ہے، حمزے کو حذف کیا ہے شعر برابر کرنے کے لیے، اوپر شعر میں آیا نا جا اخو بنی نمیر کا، جا ہے اصل میں جا اخو بنی نمیر، بنی نمیر کے بھائی آ گئے ہیں، تو یہاں پہ جا اخو بنی نمیر میں کون سا نائب ہوا ہے، اخو میں نائب ہوا ہے، اخو یہ اخ اسماء ستہ میں سے ہے، حالت رفعی میں واو آیا ہے، اخو واو آیا ہے، اور بنی یہ اصل میں بنینا ہے، یہ جمع ہے، جمع ذکر سالم کا ہے اور حالت جری میں ہے، مضاف الیہ ہے، اور یا آیا ہے، جر کی جگہ پر یا نائب ہوا ہے، بنی نمیر، بنینا، نون جمع کو اضافے کی وجہ سے گرا دیا ہے، اور بنی اضافہ ہے نمیر کی طرف۔ وقد شرع فی تبیین مواضع النیابتی، بے شک مصنف نے نیابت کی جگہوں کو بیان کرنا شروع کیا، اعراب نیابتی کے موارد بیان کرنا شروع کیا ہے، بقولہ اپنے قول کے ذریعے سے، ورفع بواوٍ، واو کے ذریعے سے رفع دے دو، وانصبن بالالف، اور الف کے ذریعے سے نصب دے دو، وجرر بیاء، اور یا کے ذریعے سے جر دے دو، ما من الاسماء اصف، ان اسماء میں سے جو ابھی میں بیان کروں گا، اصفو یعنی ذکر کروں گا، اصف جو آخر میں جزم آیا نا وہ شعر کے لیے لایا ہے، ورنہ اصفو ہے، اصفو فعل مضارع ہے، اصفو کا معنی ہے اذکرو، میں بیان کروں گا، ابھی آگے آتا ہے، اسماء ستہ آگے ایک ایک کر کے بیان کر رہا ہے، ان کے لیے یہ اعراب ہوگا، من ذاک ای من الاسماء الموصوفۃ ذو،
اور ان موصوف اسماء میں سے جو ذکر کرنے والا ہے وہ ذو ہے. اسماء موصوفہ میں سے پہلا ذو، اسماء ستہ میں سے ذو ہے. ذو بمعنی صاحب ہے. اب کوئی پوچھے بھائی اسماء ستہ 6 ہے، ان میں سے پہلے ذو کیوں لایا، ذو کو سب سے پہلے کیوں بیان کیا؟ قدمہ للزومہ ھذا الاعراب، ذو کو مصنف نے مقدم کیا کیونکہ یہ ذو اس اعراب کے ساتھ لازم ہے، یعنی ذو پر فقط یہ اعراب آئے گا. اما باقی اسماء ستہ میں واو اور الف یا کے علاوہ بھی کچھ اعراب آتا ہے، ہاں وہ بعد میں بتائے گا. یعنی اخن ابن جو ہے اس اعراب کے ساتھ لازم نہیں. یہاں مذو کی صفت کیا ہے؟ ذو اعراب نیابتی کا یہ اعراب اس کے لیے لازمی ہے، ہمیشہ یہی اعراب آئے گا، اس لیے ذو کو فضیلت ملا ہے، یہ پہلے لایا ہے. ولیکن انما یعرب بہ ان صحبتا ابانا ای اظہرا، شارح فرماتے ہیں لیکن یہ اعراب ذو کو تب ملے گا اگر اس ذو نے صاحب کا معنی ظاہر کیا ہو، یعنی ذو بمعنی صاحب ہو. کیونکہ کلام عرب میں ذو کے 2 اقسام ہیں. ایک ذو بمعنی الذی ہے جو بنی تی والے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس میں موصول استعمال کرتے ہیں الذی کے معنی میں. تو اگر ذو بمعنی الذی ہو تو یہ اعراب نہیں ملے گا، وہ مبنی ہے. ذو بمعنی الذی مبنی ہے کیونکہ اسماء موصول مبنی ہے. اگر ذو بمعنی صاحب ہو، صاحب، تو اعراب نیابتی ملے گا، اسماء ستہ میں سے ہے. ولیکن انما یعرب بہ، لیکن اس کو اس اعراب کے ذریعے سے دیا جائے گا ان صحبتا ابانا، اگر اس نے صحبت کا معنی ظاہر کیا ہو. ابانا کا معنی ای اظہرا، اگر صاحب کا معنی ظاہر کیا ہو. واحترز بہذا القید عن ذو بمعنی الذی، اور مصنف نے اس قید کے ذریعے سے پرہیز کیا، احتراز کیا اس ذو سے جو الذی کے معنی میں آتا ہے. اگر ذو بمعنی الذی ہو تو یہ اعراب نہیں ملے گا. وقیدہ فی الکافیہ والعمدہ بکونہ معربا، اور مصنف نے اس ذو کو کتاب کافیہ میں اور کتاب عمدہ میں قید لگایا ہے کہ وہ ذو معرب ہو، یہ قید لگایا. تو ذو معرب والا کون سا ذو ہے؟ وہی ذو بمعنی صاحب والا ہے نا. بس یہ تعبیر میں اختلاف آیا ہے، عبارت لانے میں فرق لائے، ورنہ بات تو ایک ہے کہ ذو معرب والا ہو یا ذو بمعنی صاحب ہو، یہ ایک چیز ہے. تو اس کو اعراب نیابتی حالت رفعی میں واو آئے گا، حالت نصبی میں الف آئے گا، حالت جری میں یا آئے گا. بس یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہے کیونکہ آج تو عبارت زیادہ پڑھ لیا نا، تقریباً 2-3 صفحے پڑھ لیا ہے. وصلی اللہ علی محمد.